بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی مع القرآن والقرآن مع العلی. حضور ختم مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی حیات طیبہ میں مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک ایک پل اور ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھڑی اور ایک ایک رونما ہونے والے واقعات کے موقع پر اپنی احادیث حضرت علی علیہ السلام کی زندگی، ان کے کردار اور ان کا پیغمبر ختمی مرتبت سے جو ربط ہے اور خداوند عالم سے جو ربط ہے، اس کو مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے بیان کیا. انہی احادیث میں ایک حدیث ثقہ اور حدیث متواترہ ہے جو متفق بین الفریقین ہے. تمام مسالک اسلامیہ اور مکاتب فکر اسلامی کے علماء نے اسے کتب احادیث میں جمع کیا ہے، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہیں، والقرآن مع العلی. اس حدیث کے دو رخ ہیں: حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جس طرح اس حدیث میں آپ کو وہ فلسفہ پوشیدہ ملے گا کہ پہلی حدیث کی جو منزل ہے حسین منی، حسین مجھ سے ہے، تو یہ ہر نانا سے نواسا ہوتا ہے، ہر بیٹی کا بیٹا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے نانا سے ہوتا ہے. یہ چیز ہر طرح سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن حدیث کا جو خصوصی رخ ہے، عمومی رخ سے ہٹ کر، اس میں فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کہ میں حسین سے ہوں، یہ جاننے کے لیے عالم انوار سے حضور ختمی مرتبت اور امام حسین علیہ السلام کے رشتے کو دیکھنا ہوگا. اسی طرح جب یہ حدیث آتی ہے کہ علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو یہ حدیث کا عمومی حصہ ہے. اس میں تمام امت کے افراد یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، ہم قرآن کے ساتھ ہیں. لیکن جب پیغمبر یہ فرما دیں کہ والقرآن مع العلی، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو اب یہ حدیث کا وہ خصوصی رخ آ گیا کہ جب تک قرآن مجید کی آیتوں کو ڈھال کر خداوند عالم نے جس وقت جو ہے وہ قرآن حکیم کو تیار کیا، اس وقت علی سے قرآن کا ربط نظر آتا ہے. اور اسی ربط کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت علی جب 13 رجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے کائنات کو لینے کے لیے جدار حرم کے قریب آئے، تو وہاں پر والدہ مولائے کائنات حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب اپنی آغوش سے حضرت علی علیہ السلام کو آغوش رسالت کے حوالے کیا، تو رسول اللہ نے زبان چوسائی. زبان چوس کر علی علیہ السلام گویا ہوئے: یا رسول اللہ، توریت سناؤ، زبور سناؤ، کہ انجیل سناؤ، کہ قرآن سناؤ. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ دست رسالت پر حضرت علی نے سورت مومنون کی تلاوت کر ڈالی. اس تلاوت کا کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث کے دوسرے رخ کا ترجمہ ہے کہ والقرآن مع العلی، قرآن علی کے ساتھ ہے. اور اس کی دلیل بعد شہادت امام حسین علیہ السلام نے، جو علی کے بیٹے ہیں، نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے یہ واضح کیا کہ دیکھو قرآن ہمارے ساتھ ہے. تو لہٰذا پیغمبر ختمی مرتبت نے صبح قیامت تک کے لیے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ سمجھا دیا کہ جس طرح قرآن لا ریب ہے، اسی طرح ذات علی لا ریب ہے. جس طرح قرآن معصوم ہے، اسی طرح ذات علی معصوم ہے. جس طرح قرآن مجید میں کوئی شک نہیں، اسی طرح ذات علی میں کوئی شک نہیں. اگر قرآن مجید ہدی للمتقین ہے تو علی امام المتقین ہے. یہ تمام چیزیں مولائے کائنات کی حیات طیبہ سے ظاہر ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کی ولادت کا بھی جو میں نے ذکر کیا کہ 13 رجب کو آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ وہ سعادت ہے تنہا حضرت علی علیہ السلام کی کہ علامہ اقبال نے اپنے فارسی کے ایک شعر میں کہا ہے کہ کسے را میسر نشد ان سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت.
کسی کو آدم و عالم میں اب تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ جس کی ولادت کعبے میں ہو اور شہادت مسجد میں ہو۔ یہ تنہا افتخار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے تمام فرقوں میں حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات سب سے گراں قدر اور سب سے معتبر ہے۔ صوفیاء کرام کے ہاں علی دیکھ لیں، اسی طرح برادران اہل سنت میں علی دیکھ لیں، اسی طرح مکاتب فکر تشیع میں علی دیکھ لیں، جتنے مکتب فکر اسلامیہ ملیں گے اس میں علی کو لائے بغیر، حتیٰ کہ علی کو لائے بغیر نہ فہرست خلافت مکمل ہوتی ہے اور علی کو لائے بغیر نہ خدا کی ولایت۔ لہٰذا دونوں چیزیں واضح ہو گئیں کہ علی علیہ السلام مشیت کے انتخاب کا نام ہے اور خلافت ظاہری کے لیے امت کی مجبوری کا نام ہے۔ لہذا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت جو آپ کے مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا، اور اگر دیکھا جائے تو تاریخ اسلام کی پہلی دہشت گردی اور مسجد کے اندر نمازی پہ جو حملہ ہوا ہے وہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اور حالانکہ اسے گروہ خوارج سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو عالم نماز میں مسجد کوفہ میں 19 رمضان المبارک کو سن 40 ہجری ہے، حضرت علی ظاہری خلافت کے تخت پر متمکن ہیں اور آپ عالم اسلام کے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اس عالم میں آپ اپنے بیت الشرف، اپنے گھر سے نکل کر صبح دم جب مسجد کوفہ پہنچے ہیں تو باقاعدہ طور پر تیار کیے ہوئے منصوبے کے تحت زہر میں بجھی ہوئی تلوار جو ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لیے ہوئے مسجد میں لیٹا ہوا تھا، علی نے اسے جگایا، نماز کے لیے آمادہ کیا، محراب میں آئے اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو عین حالت نماز میں ابن ملجم نے پیچھے سے وار کیا اور وار کر کے آپ کے سر کو اس طرح دو نیم کر دیا کہ باقاعدہ صدا گونجی، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر کوفے میں گونجی اور کوفے میں یہ خبر گونجی، لوگ جردوق درجوق مسجد کوفہ کی طرف بڑھنے لگے، مولا کائنات کا ماتم ہوا۔ کسی شاعر نے بڑھ کے کہا، مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے، کیسا ہے دن یہ آج کہ دنیا اداس ہے۔ یقیناً مسجد کوفہ اداس ہے، آج گنبد خضرا اداس ہے، آج خانہ کعبہ اداس ہے، آج شیر خدا کو عالم سجدہ میں ضربت لگائی گئی ہے، اور اس طرح حضرت علی علیہ السلام ضربت کے بعد 3 دنوں تک اپنا زخم لیے ہوئے جراح اور اس وقت کے میڈیکل سرجن کے ذریعے مولا کائنات نے اپنا علاج کر کے یہ بھی بتایا کہ دیکھو جہاں دوا کی ضرورت ہے وہاں دوا کا اہتمام کرو، اور دوا کے شفا یابی کے لیے دعا کا بھی اہتمام کرو۔ اپنی زندگی سے مولا کائنات نے یہ سبق بھی ہمیں دیا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ لمحہ تھا کہ شاعر کو کہنا پڑا کہ گنبد خضرا پہ سرخی چھا گئی، گنبد خضرا پہ سرخی چھا گئی اور مسجد کوفہ میں کعبہ گر پڑا۔ کیوں نہ کہا جائے کہ کعبہ گر پڑا؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا، یا علی انتا بمنزلت الکعبہ، اے علی تیری منزلت کعبے کے جیسی ہے۔ اگر کعبہ کو ڈھانے والا ابرہہ کہلاتا ہے جو ڈھا نہیں سکا، اس کے باوجود بھی آج تک لعنتی ہے، تو جو مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگائے اس سے بڑا لعنتی کون ہوگا؟ لہذا آج پوری دنیا میں آج 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات کا ماتم ہو رہا ہے۔ آپ کے بچوں نے آپ کو سپرد لحد کیا ہے، آپ نے اپنی جو وصیت فرمائی ہے ایک بہترین نظام حیات کے لیے اپنے حسنین کریمین بچوں کو جو مولا کائنات نے تعلیم کی ہے، ان وصیتوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج دنیا ان وصیتوں کو پڑھ لے تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس طرح ایک کاغذ کے اوراق پر مولا کائنات نے پورا نظام حکومت چلانے کا خاکہ کھینچ کر مالک اشتر کے حوالے کر دیا تھا، جب آپ کے زمانے میں مالک اشتر گورنر تھے، آج تک علی کا وہ خط رہنما خط ہے حکومتوں کے لیے، کنٹریز کے لیے،
تمام نظام حکومت کے لیے، اسی طرح سے نظام زندگی کے لیے علی علیہ السلام نے اپنی وصیتیں جو فرمائی ہیں، ان وصیتوں میں سماج کے یتیموں کو، مسکینوں کو، مستجیر کو، مظلوم کو، ہر ایک کو اپنی حمایت دینے کا اعلان کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ حسن یاد رہے کہ ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں قدم آگے بڑھے اور مظلوم کی نصرت میں قدم آگے بڑھے، اور کبھی ظالم کی حمایت نہ ہونے پائے۔ 1400 برس ہو گئے، ہم آج تک ظلم اور ظالم کے خلاف ہیں، اور آج یہ جو 21 رمضان المبارک کا دن ہے، یہ عالم اسلام سے دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی صدائے احتجاج بھی بلند کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کا شکار فقط عالم کائنات نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں ہی کے ذریعے خود مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام پہ جو ظلم کیا گیا، وہ ظلم ایک دہشت گردی کی علامت بن کر آج تک پنپ رہا ہے۔ اگر مسجد کوفہ میں کل علی کو اس دہشت گردانہ طور پر شہید نہ کیا جاتا تو شاید آج مسلمانوں کے ماتھے پر اور ان کے دامن پر یہ دہشت گردی کا داغ اور الزام نہ آیا ہوتا۔ آئیے حضرات، آج کی رات اور آج کے دن کہ جو 21 رمضان المبارک کا دن رونما ہوا ہے، شہادت مولا کائنات سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ علی نے بعد رسول اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے صبر کیا، تحمل کیا، ہر ظلم برداشت کر لیا، ورنہ بائیں ہاتھ پر کی انگلیوں سے خیبر کا در اکھاڑنے والا علی اگر پابند احکام رسالت نہ ہوتا تو فاطمہ زہرا کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ نہ گرتا، آپ کے بطن میں حضرت محسن کی شہادت نہ ہوتی، آپ کے گلے میں رسی کا پھندا نہ ڈالا جاتا، آپ کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا نہ جاتا۔ ایک طرف علی علیہ السلام کے وہ جہاد ہیں کہ جس ہر میدان میں آپ فاتح نظر آ رہے ہیں، اس فتح کے بعد اگر آپ خاموش ہیں 25 برس تک، تو علی کی خاموشی دنیا کے سمجھنے کے لیے، قیامت تک سمجھنے کے لیے ایک ٹاپک ہے کہ جسے سمجھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر علی شریعتی ایران کے ایک بہت بڑے اسکالر اور مقرر گزرے ہیں کہ جنہوں نے علی اور تنہائی پر اپنے خطبات محفوظ کیے ہیں اور کہا ہے کہ علی کی 25 سالہ حیات ان کی گفتار سے زیادہ اہم ترین ہے۔ جس نے علی کے تنہائی اور خاموشی کے 25 برس سمجھ لیے، اس نے پورا اسلام سمجھ لیا، اسلام کے اصول سمجھ لیے، اور مصیبتوں کے عالم میں اسلام پر بقا کا پورا نظام سمجھ لیا۔ لہذا ہم تمام عالم کائنات کو مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شہادت کے موقع پر تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور پوری دنیا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے امن کا قیام کیجئے، مسلکی ہم آہنگی پیدا کیجئے، دنیا کو محبتوں کا گہوارہ بنائیے، دنیا کو نفرتوں سے نہ پاٹیے۔ آج ملک ہندوستان میں رہ کر کے ہم مولائے کائنات کا غم مناتے ہوئے آئیے ہم اپنے ملک کے استحکام کے لیے بھی دعا کریں، اور ملک کے دشمن جو کسی طرح سے بھی ظاہر اور باطن ہیں ان کو اللہ نیست و نابود فرمائے، اور ہمارے دین کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک بھی سلامت رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔